کہ عراق حکومت نے ویزا نہیں دیا، اپروول نہیں دی، اجازت نہیں دی. بڑا افسوس ہوا. بہرحال جیسی غوث پاک کی مرضی ہے، بلایا نہیں ہے، وہ غوث پاک کی مرضی ہے. یہاں پر اپنی بات کروا رہے ہیں، یہ بھی شکر کا مقام ہے، یہ بھی شکر کا مقام ہے. نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی، نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی. دل نہیں لگتا کبھی ہندوستان میں. بغداد جا کے سوچتا تھا کوئی مجھے شوٹ کر دے، میں بغداد کی زمین میں رہ جاؤں، کوئی مجھے مار دے، میں بغداد کی زمین میں رہ جاؤں. مجھے بغداد کی زمین بڑی پیاری ہے، خدا کی قسم. بڑے بڑے اولیاء مشائخ ہیں، ان سب کے صدقے میں اللہ نے غوث پاک کی محبت عطا فرمائی ہے. بزرگوں نے کہا کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہو، بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا. ایک صاحب تھے جو ایک مرتبہ بہت خوش تھے، میاں حضور بڑے خوش تھے، تو پیسے بانٹ رہے تھے، خوشی میں لنگر بانٹ رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے، اتنے خوش کیوں ہو؟ بولے آج ہمارے گھر میں بغداد کی طرف سے ہوا آئی ہے، بغداد کی طرف سے ہوا آئی ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ اللہ اکبر. بڑی شان کی کا وہ شہر ہے جسے بغداد کہتے ہیں، جسے کعبۃ العشاق کہتے ہیں. ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دیا سبحان اللہ. جسے محبتوں کا شفا کا شہر کہتے ہیں، برکت والا شہر ہے. کیا کہا شیخ بارقی نے؟ میں نے کہا میرے بھائی تم 3 دن سے کس کے وسیلے سے دعا کر کے کھانا منگاتے تھے؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں بھی تھوڑی کچھ کہتا تھا، میں صرف اتنا کہتا تھا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 20 سال سے غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا ہے. اتنا سنا تو شیخ بارقی رونے لگے. جب شیخ بارقی رونے لگے تو ان کے دوست نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں. مائک والے بھائی آواز تھوڑی سی کم، بھائی تھوڑا سا آواز کم کریں. مائک آپ کا بہت اچھا ہے، اس جلسے میں ان کو بلایا کریں، وہ تھوڑی سی آواز کم کریں، بہت اچھا مائک ہے. اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث پاک کی محبت عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. کوئی ان کے یہاں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے، ٹھیک کر دے. آمین کہیں، پیار کریں، محبت کریں. بیٹھے ہوئے ہیں 4 پیسے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ برکت دے. آمین کہہ دو. اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے. بات حضور غوث اعظم کی چل رہی ہے. شیخ بارقی روئے تو اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ تو شیخ بارقی کہتے ہیں تم 3 دن سے جس کے وسیلے سے کھانا منگاتے تھے وہ بارقی میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں. کیا بتا وہ؟ اور سنو ایسا کرو اب تم جاؤ مکہ شریف اور میں چلا واپس بغداد شریف. دیکھیں اعظم بھائی دیکھ، تم چلو مکہ شریف میں واپس بغداد شریف. کہا کیوں؟ کہا 20 سال ہو گئے تھے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے ہوئے، اور میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے بغداد والے بھی نہیں جانتے. آج پتا چلا ہے کہ مجھے تو آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں. آئے تو جس کی وجہ سے جانتے ہیں، میں وہ دہلیز نہیں چھوڑنے والا، میں وہ در نہیں چھوڑنے والا، میں جامع الجیلانی کی بہاریں نہیں چھوڑنے والا، مرقد جیلانی کے باقی ذروں کو پیشانی پر چمکانے کے لیے میں پھر واپس جا رہا ہوں. قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے، زور سے بولو، میری آواز سے پہلے تیری آواز. میاں معافی چاہتا ہوں، اجازت اگر ہو تو ایک آخری بات کر دوں. یہ آخری طرف غوث پاک کی بات ہو رہی ہے. چلیے آج میں ایک آخری بات کر کے آپ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، دل کرا ہے غوث پاک کی بات کروں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ شرف مجھے ان علماء شورا اور ان طلباء کرام علماء شورا کے حوالے سے ان کی جوتیوں کی طفیل میں مجھے وافر مقدار ملا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ان آنکھوں پر بڑا کرم ہے حضور غوث پاک کا، بڑا کرم ہے. دعا کرے یہ سب بیٹھنے والوں کو اللہ غوث پاک کا دربار دکھائے انشاءاللہ. ایک بات اور کرتا ہوں حضور غوث پاک سرکار کے حوالے سے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے چھٹے چھٹائے لوگ آتے تھے مرید ہونے کے لیے. 1.25 لاکھ بروں کو غوث اعظم نے توبہ کی توفیق دلوائی ہے. 1.25 لاکھ. شراب پینے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، غیبت کرنے والے، ننگے گھومنے والے، سب کو غوث پاک نے اللہ کے ولیوں کی صف میں شامل کروایا، خاص چند کو چھوڑ کر کے. بقیہ جس نے غوث پاک کو دیکھا وہ تو بخش دیا جائے گا انشاءاللہ. بڑی شان ہے. ایک صاحب آئے غوث پاک کی بارگاہ میں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. میں میاں آیا تھا تو 2-3 بچے بیٹھے تھے اور 2-3 جوان تھے، ان کو بھی بچہ بنا دیا جائے تو 8-9 لوگ تھے. بالکل میں سمجھا یہ مغل سرائے کا اسٹیشن ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اور بیچارے وہ اظہر بھائی تھے ہمارے، یہ جو چشتی ورلڈ کے مالک ہیں، کہاں گئے؟
بیٹھے ہوئے, وہ بیٹھے تھے اور ہمارے قاری ظہرالدین بھائی بیٹھے ہوئے تھے. یہ بیچارے مائک پر تھے, 2-3 لوگ تھے. میں چائے بھی نہیں پیا عرفان بھائی سے, میں نے کچھ نہیں کھاؤں گا, مجھے مائک پر جانے دیجیے. بولے ابھی وہاں کوئی نہیں ہے. میں نے کہا فرشتے تو ہوں گے یار, جانے دو مجھے مائک. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. وہ ماں بہنیں بیچاری پردے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ سب ایک دم سناٹا تھا. درد مجھے بہت ہوا, لیکن میں نے کہا کہ حضور غوث پاک کا ذکر تو صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں, بڑے عظیم بزرگ ہیں. یہ کتاب صوفی صاحب قبلہ کی ہے, الہامی کتاب بھی ہے. اس کتاب کی بڑے فضیلت صرف 20 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ کتاب چھپوائی جا رہی ہے, اور یہ کتاب آپ کو آج مفت ملے گی انشاءاللہ. بولے بولے انشاءاللہ. وہ تو میں میاں کے لائے تھا, ابا حضور کے لائے تھا ماشاءاللہ. اس کتاب کو پڑھ کر کے ایک میرے دوست ہیں, کہتے ہیں آصف بھائی میں نے جب سے یہ کتابیں پڑھنی شروع کر دی تقریباً 15 مرتبے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. جو بات میں بتا رہا ہوں نا, اس مبارک خون کو گواہ بنا کے بتا, اور یہی بات میں مسجد کے اندر بیان کر سکتا ہوں ان کتابوں کو پڑھ کر کے. تو کتابیں پڑھیے گا انشاءاللہ. مشکل سے 5 منٹ کا ایک عمل ہے, اس کو کیجیے گا انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ کریں گے. آخرت کا معاملہ ہے, تیاری کریں انشاءاللہ. دعا کرے اللہ سب کو غوث پاک کی محبت عطا فرمائے. وہ چوری کرنے والے ایک صاحب غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے, حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں حضور مرید ہونا چاہتا ہوں. کیا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں, سب لوگ مرید ہو چکے ہیں ماشاءاللہ؟ ہو چکے ہیں؟ ہو چکے ہیں نہیں ہوئے؟ اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں. جو نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے, کوئی آپ کی مرضی ہے, آپ کی قسمت ہے, آپ کا حصہ جہاں رکھا ہو وہاں لے لیجئے گا, لیکن آج سے بہتر موقع آپ کو نہیں ملے گا. خدا قسم میں ذمہ دوں. اگر حضور شہزادے سرکار شمس العلماء, میں واللہ کچھ مخصوص مشائخ ہندوستان میں میرے شیخ اللہ کا فضل ہے, حضور سرکار تاج الشریعہ ہے. اپنے پیر کی ذات پر, ان کے لباس پر, ان کے کردار پر, ان کی نالین پر مجھے ناز ہے. اسی ملک ہندوستان میں کچھ مشائخ ہیں جو میرے دل و دماغ میں رہتے ہیں. ان میں سے ایک آپ کے ابا حضور ہے ماشاءاللہ, سرکار شمس العلماء کے شہزادے ہیں, جن کی آنکھوں نے نہ جانے کتنے بزرگوں کو دیکھا ہے. یار بیچ دو اپنے آپ کو ان کے حوالے, کر دو اپنے آپ کو ان کے حوالے. وہ اپنے والد کے حوالے نہیں, وہ تو آپ کو والد سے پوچھ کر غوث اعظم کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ. ماں بہنوں سے گزارش ہے, اپنے بچوں کو وہابیہ دیابنا کے فتنوں سے بچانے کے لیے کسی پیر کے سایہ کرم کے نیچے لانے کی کوشش کریں. آپ کے بچوں پر عقابی نظر ہے بدعقیدوں کی, لہذا اپنے بچوں کو اللہ والوں کے حوالے کریں تاکہ یہ تمہارے بچوں کے دل کو مسلمان بنانے کی دعا کریں. سمجھ رہے میری بات؟ بہت اچھا موقع ہے, اپنے آپ کو وقف کیجیے گا حضرت کے حوالے انشاءاللہ. بول دیں آپ. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, بولے حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تھک گئے؟ اگر تھک گئے ہوں گے تو آپ کیا سمجھ رہے, میں چھوڑ دوں گا؟ میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر غوث پاک کی بات کروں گا. بول جائے غوث پاک کی بات دوڑا دوڑا کرتا ہوں, میں گھر گھر جا کے غوث پاک کی بات کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ اس چکر مت رہے کہ اس کے بعد میں نہیں آؤں گا تو گھر گھر سناؤں گا انشاءاللہ غوث پاک کی بات ہے, چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اتنے اچھے لوگ ملتے کہاں ہیں بھائی؟ ملے ہیں تو دعا کرو کہ پورے لاک ڈاؤن کی جو گیپنگ تھی وہ خلا تھی پوری ہو, اس خلا کو پور کر لیا جائے. سمجھے؟ تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, بولے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. کیا کرنے آئے تھے؟ سب نہیں بولو گے؟ مرید ہونا چاہتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, اپنا ہاتھ بڑھا. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا, غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا. سنیں آپ, یہ واقعہ سید انصار القادری الجیلانی نے بیان فرمایا. یہ واقعہ واللہ بتاؤ, یہ واقعہ ان کی زبان سے, یہ غوث پاک کے بیٹے ہیں, وہ واقعہ اس واقعہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا. اچانک اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ مرید نہیں ہوگا؟ کہا مرید ہوں گا, میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں, لیکن میری 2 شرطیں ہیں. کتنی؟ سب بولو بھائی. میری 2 شرطیں ہیں. غوث پاک فرماتے بول تیری 2 شرطیں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ میں چوری کرتا ہوں, چوری بند نہیں کروں گا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں خوش ہو گئے ہوں گے, وہ یہاں تو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی بھائی, ٹھیک ہے سمجھ کے بیٹھے. اس نے کیا کہا؟ میں چوری کرتا ہوں, چوری بند نہیں کروں گا. غوث پاک فرماتے دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میں نماز کی پابندی نہیں کرتا, نماز کی پابندی بھی میں نہیں کروں گا. غوث پاک فرماتے تجھے میں مرید نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں. زور سے بولو شریعت کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو بھائی, شریعت کے خلاف ہیں کہ نہیں؟
بس ٹھیک ہے آپ تائید کیجیے گا. تو وہی بات غوث پاک نے کہی شریعت کے خلاف ہے, تجھے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور تجھے چوری بند کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضور مرید کر لیجیے. لاکھوں چور و چکوں کو آپ نے سنبھالا ہے, ایک اور صحیح, ایک اور صحیح سرکار, ایک کو اسی دامن میں چھپا لیجیے. فرماتے نہیں, اپنی دونوں شرطیں واپس لے. کہا حضور یہ ایک کمینہ آدمی ہے, اس کو رکھ لے سرکار, ایک گنہگار اور صحیح, اسی چادر میں چھپا لے, ایک گنہگار اور صحیح. فرماتے نہیں, میں تجھے مرید نہیں کروں گا. اس نے کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ, مخدومہ فاطمہ ام الخیر کی عظمت کا واسطہ, آپ کو آپ کے خدمہ کا واسطہ, شیخ کا, دادا شیخ کا واسطہ. غوث پاک فرماتے ہیں تیری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں, ہاں اگر تو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے تو ایک شرط میری بھی ہے. میاں دیکھیں, دیکھیں اعظم بھائی دیکھیں, توجہ, آواز پہنچ رہی صاف؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. کیا فرمایا؟ ایک شرط میری بھی ہے. اس نے کہا حضور ایک شرط آپ کی کہاں؟ کہا مجھے مرید تو کر لے, میں آپ کی سینکڑوں شرطیں مان لوں گا. غوث پاک فرماتے تو میری ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا, ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا. اس نے کہا حضور آپ بتائیں تو صحیح, بتائیں تو بس, مجھے مرید کر لے بس. غوث پاک فرماتے ہیں وہ ایک شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا. آپ ہلکے میں لے رہے, آپ اسے ہلکے میں لے رہے, ابھی سمجھ میں آئے گا جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا تو سمجھے. اللہ معاف فرمائے. ابھی اصل میں وہ توبہ کی طرف مائل ہیں, اس لیے میں نے اونٹ کی مثال دی, ورنہ دینی چاہیے تھی نا. غوث پاک کی بات ہے, غوث پاک کے خادم استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا. اس نے کہا بس, کہا بس, کہا بالکل میں نے قبول کیا, کمپرومائز کیجیے, آپ معاہدہ ہو گیا, مرید کیجیے. غوث پاک نے اسے مرید کیا. اب وہ گھر چلا آیا, گھر آیا تو 4 دن تک اپنے گھر میں تھا. جیسے ہی محلے کی مسجد سے اذان کی آواز سنتا اپنے بھی گھر میں اٹھ جاتا, جلدی سے وضو کرتا اور اذان دیتا اور پھر چارپائی پہ سو جاتا. چوتھے دن بیوی نے کہا دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ کیا ہوا؟ کہا لے دے کے اذان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, اذان دینے کا بڑا شوق ہے تو مسجد میں چلے جاؤ, اور اذان ہی تک کیا معاملہ ہے بھائی, نماز پڑھو. بولے تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے, تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے, زور سے بولو, کس سے میرا معاہدہ ہوا ہے, تمہیں پتا نہیں ہے میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اتنا سننا تھا نا. سبحان اللہ, ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. یہ دقت نہیں ہو رہی ہے, دقت نہیں ہو رہی ہے, ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. عرفان میں کتابیں ہیں, درود شریف کی کتابیں علماء کرام کو بھی دیجیے گا اور عوام کو بھی دیجیے گا. کتابیں کم پڑ جائیں گی تو آپ کو کتابیں مل جائیں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے, ایسے رکھ کے رہیے گا ماشاءاللہ. اظہر بھائی بہت بہت شکریہ. دیکھیے معافی چاہتا ہوں, آخری بات کر رہا ہوں, زحمت کے لیے معذرت چاہتا ہوں. دل سے بولے لبیک یا غوث اعظم. بیٹے نوری بھائی ماشاءاللہ. تو علامہ عاشق الرحمان صاحب الہ آبادی, یہ ان کے بڑے خاص شاگرد ہیں, علامہ عاشق الرحمان صاحب, اور نام محمد رضا نوری صاحب ہیں, سلمان صاحب ہیں. ان کی دستار میں حضور تاج الشریعہ تشریف لائے تھے. فرمایا اس کو بلاؤ جس نے علامہ عاشق الرحمان کی شاگردی اختیار کی ہے اور اس کو فضیلت کی دستار ہونے والی ہے. بلایا گیا تو سرکار تاج الشریعہ نے ان کی پیشانی جو ان کے ساتھیوں کی, ان کی بھی ماشاءاللہ اچھا علم ہے ماشاءاللہ, بیٹھے ہوئے ہیں. شکریہ علماء کی طرف سے, میاں کی طرف سے. تو کہتے ہیں کہ کب تک اذان دو گے؟ یہ 4 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم خالی اذان دے رہے ہو, نماز کب پڑھو گے؟ اذان دینے کا بڑا شوق ہے تو محلے کی مسجد میں چلے جاؤ, یہاں لے دے کے اذان پھر سو گئے, لے دے کے اذان پھر سو گئے. اس نے کہا تمہیں کیا پتا میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے, اور اذان پر کمپرومائز کیا ہے بھی. تو کہا کس سے کیا ہے؟ کہا چپ رہو, تم ادھر مت جاؤ, یہ چیپٹر تمہارے لیے کلوز ہے, بند ہے. کہا یہ بتاؤ کہ گھر ہی میں لیٹے رہو گے کہ چوری ووری کرو گے؟ اور بیوی تو ان کے راز کو جانتی تھی. وہ گھر میں لیٹے رہو گے, چوری ووری کب جاؤ گے بھائی چوری کرنے کے لیے؟ میرے شوہر کب چوری کرو گے؟ یہ گھر میں کھانے وانے کچھ نہیں ہے. اس نے کہا میری بیوی وہی تو سوچ رہا ہوں کب نکلوں کہ بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے. بیچ میں آئے کا اذان کا, بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے. بیوی نے کہا کہ سوچو, کوشش کرو اور سفر کرو, پریکٹیکل طور پر نکلو, کچھ کرو. تو عشاء کی اذان دی. بولے ابھی سے فجر کے وقت کافی گیپنگ رہتی ہے, کافی گیپنگ ہے, اور نکل گیا. اور فجر کی اذان بہت دیر میں ہوتی ہے. نکل گئے اور گئے تو بغداد شریف شہر میں ایک اونچے محل کے پیچھے کی طرف چلے گئے, رسی پھینک کر کے اس محل کے آنگن میں اتر گئے. دیکھیں آنگن میں اتر گئے. جب آنگن میں اترے تو آہستہ آہستہ اس کے خزانے والے کمرے کی طرف چلے گئے.
जहां सोना चांदी हीरे जवाहिर रखे हुए थे। अंदर गए, रोशनी का इंतजाम किया, और रोशनी के इंतजाम के बाद वो जो है, जब जेवरात को देखते हैं तो भाई जेवर है, कोई लकड़ी नहीं है, पत्तियां नहीं है कि उसे ठूस ठूस के भर लिया जाए। वो संभाल के उठाना है, संभाल के रखना है। वो चोरी कर रही, यूं उठाया, संभाल के यूं रखा, उसको यूं उठाया। बहुत ही नाजुक चीज होती है जेवरात की, संभाल संभाल के रखने में बड़ी देर हो गई। जब इनके मिजाज के मुताबिक चोरी ज्यादा हो गई, सामान ज्यादा हो गया, तो इन्होंने उठाकर उसे कंधे पे रखा, और जैसे उस खजाने वाले कमरे से निकल के आए न आंगन में, याद आया यार फजर की अजान का वक्त हो गया। अब फंसी, अब रस्सी फंसी। अब लेकिन वो गौस पाक से कंप्रोमाइज किया था ना भाई। हाँ, उसने वहीं बोरा रखा, उसी महल के बीच आंगन में उसी महल के बीच आंगन में उसने अजान देनी शुरू कर दी। समझ रहे हैं? और उसने जब अजान दी, अब सुनो क्या हुआ। पूरा घर जाग गया। जब देखा कि पूरे घर वाले जाग गए हैं, तो इसने 2 रकात की नियत करके, आप तो हंस रहे हो, उसके दिल से पूछो समझ रहे? अब उसने 2 रकात की नियत करके हाथ बांध लिया। ये समझा कि शायद इधर हम 2 रकात पढ़ेंगे तो ये सब वजूजू करके अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, मैं अपना बोरा लेके जो जेवर लेके निकल जाऊंगा। लेकिन इसे क्या पता था, जैसे इसने सलाम फेरा, पीछे क्या देखा, पूरी सफ लगी हुई थी, मुक्तदियों की सफ लगी थी। एक साहब ने कहा, हुजूर क्या बात है? कहा तकबीर कहूं कहा दिमाग ना खराब करो, चोर को हुजूर कह रहे हो। कहा हुजूर कैसी बात कर रहे हो, तकबीर कहूं? कोई बात नहीं, तकबीर कहूं? इधर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते, इधर नहीं देखोगे तो फिर कहीं भी देखने के लिए फिर सुने आप, तकबीर कहूं? तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता मैं चोर हूं। अरे हुजूर कैसी बात करते हो, आप अल्लाह वाले लोग हैं और आप कह रहे मैं चोर हूं। ओ फंसा हुआ इधर, उधर वो फंसा हुआ था, इधर गौस पाक अपने मोहल्ले में, बाबू शेख में, अपने हुजरे में, अपने गुलामों के साथ बैठे हुए अचानक मुस्कुराने लगे। आप भी मुस्कुरा दे भाई, सब मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अपनी हुजरे में गौस पाक अचानक मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराए तो खादिमों ने पूछा हुजूर क्या बात है, क्यों अचानक मुस्कुराए और हंसे? फरमाते हैं फंस गया। क्या फरमाया? आप में भी कुछ लोग आके फंस गए हैं। क्या फरमाया गौस पाक ने कि फंस गया? समझ गए? कहा हुजूर कौन फंस गया? कहते हैं वो जो मुझसे आया था मुरीद होने के लिए, वो फंस गया। अरे उसकी दोनों शर्तें उधर पड़ी हुई हैं, मैंने दोनों शर्तें कबूल नहीं की, लेकिन मेरी एक मान के फंस गया। अजान दाफिउल बला है, अजान दे के बलाओं को दूर किया जाता है। लोग अजान दे के निकल जाते हैं, वो अजान दे के फंस गया। हुजूर अगर फंस गया है तो निकाल लीजिए। फरमाया निकलेगा, अभी फंसा हुआ है। इधर क्या हुआ, वो जो मुक्तदी थे पीछे बोले हुजूर तकबीर कहूं? दिमाग ना खराब करो, मैं फंस गया हूं यार, मैं तो कंप्रोमाइज करके फंस गया हूं। अब मुझे लग रहा है यार ये तो नुकसान है इसमें। हुजूर कैसी बात कंप्रोमाइज की इधर उधर की कर रहे हैं? तकबीर कहूं? सूरज निकल आएगा। कहा सूरज निकल आएगा। इतना सुना तो चिल्ला के बोला गुस्से में, अच्छा ठीक है तकबीर कहो तुम। तो घर के लोगों ने, जेवरात के मालिकों ने तकबीर कही, जेवरात के चोर ने नमाज पढ़ाई। लेकिन फिर भी दिल कहता है काश उन्हीं मुक्तदियों में हम भी होते। आए काश उन्हीं मुक्तदियों में हम भी होते। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। उसने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जब सलाम फेरा तो सारे घर के लोग जमा हो गए। कोई उसके हाथ चूमता, कोई उसके होंठों को चूमता, कोई उसके पैरों को चूमता। बड़ी मुबारकबादियां मिलती रही, बड़ी मुबारकबादियां। इसने चिल्ला के कहा यार तुम लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए हो। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हें पता नहीं मैं चोर हूं? चोर तुम्हें यकीन कैसे पड़े? आओ तुम्हें दिखाता हूं प्रूफ, सबूत, दलील, ठोस दलील देता हूं। कहा क्या है? कहा देखो इस बोरे में तुम्हारे घर के जेवरात है कि नहीं, देखो इस बोरे में तुम्हारे घर के जेवरात है कि नहीं है। बोले कि घर के जेवरात तो हैं। बोले यहाँ कैसे आ गए? बोले वो मैं चोरी करने के लिए आया था, इससे पता चला मैं चोर हूं, मुझे हुजूर और इमाम और क्या क्या बना रहे हो।
تو گھر کے لوگوں نے کہا حضور نا 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 نا، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے محبت ہوتی نا، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے، آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ چور نہیں ہیں۔ بولے یار تمہیں کیسے یقین پڑے کہ میں چور ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور آپ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ میں چور ہوں میں چور ہوں، یہ بتاؤ کیا چور چوری کرنے کے بعد اذان بھی دیتا ہے؟ بولے یار کیا بتاؤں میں تمہیں، کیسے بتاؤں کہ یہ تو ان سے میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا، وہ کمپرومائز میرا مہنگا پڑ گیا ہے، جو آج تم سب جاگ گئے ہو مجھے امام بنا دیو۔ لوگوں نے کہا حضور نانا آپ اللہ والے ہیں، آپ کے پیروں کا دھون دیواروں پہ چھڑک دوں برکت ہوگی، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کے پاؤں کا جو غسالہ ہے نا اسے پینے کا دل کہتا ہے، مریض پیئیں گے شفا پائیں گے، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں۔ لوگوں نے جب ان کا ہاتھ پاؤں چومنا شروع کیا تو رو کے انہوں نے کیا کیا، اپنے دونوں ہاتھ جمع کھڑے کیے سے، دونوں ہاتھ جوڑ کر کے غوث پاک کے محلے کی طرف کھڑے ہو گئے منہ کر کے، اور ایک جملہ کہا، یوں ہاتھ جوڑ کے یوں جملہ کہا، مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا۔ ہاتھوں اڑا کے بولو کیا کہا؟ مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا، مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا، مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے، اگر 5 وقت نماز کی پابندی کروں گا پورا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ایک نعرہ آپ لگائیں، آپ میں سے کوئی لگائے غوث پاک کی محبت میں؟ ماشاءاللہ ہے کوئی؟ زندہ باد۔ بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے؟ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے نعرہ لگانے کا؟ کوئی ہے؟ اگلے سال نعرہ لگانے والے کو بلا لیا کرو بھائی، 3 شاعر 2 مقرر ایک اناؤنسر ایک لگانے والا نعرہ، سمجھے؟ ہاں لگوایا، بلا لو بھائی، ایک نعرہ کوئی اور لگائے محبت کے ساتھ، میں دیکھوں گا بھائی۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ کس کا عرس ہے کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی، میری آواز سے پہلے، اونچے بولے میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ حضور غوث پاک کی محبت کے لیے ایک چیز شرط ہے، کیا؟ ایک چیز شرط ہے۔ کسی نے پوچھا یا شیخ عبد القادر آپ کی محبت میرے دل میں کیسے ہو؟ فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس سے غیبت سے الرجی ہوگی، غیبت سے اپنے دل کو بچا لو، میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گا تم کہاں رہتے ہو۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ غیبت سے بچیں گے، دوسروں کی برائیوں سے بچیں گے، اپنے گھر کو پاک کرو، اپنے کاروبار کی جگہ کو پاک کرو۔ حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک سرکار نے فرمایا جس کا دل غیبت سے اچٹ جائے سمجھ لو کہ اللہ اس کی دعائیں نیکیاں قبول کر رہا ہے۔ تو غوث پاک سے محبت کرو گے، ہاتھوں اٹھا کے بولو محبت کرو گے انشاءاللہ، کرو گے؟ دعا کرو غیبت سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ برائیاں اپنے گھر میں کسی کی نہ ہونے دیں تاکہ دل میں غوث اعظم کی محبت کے ہونے کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ سمجھ گئے بھائی؟ بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لیا، معذرت بھی نہیں طلب کروں گا میں کسی سے، معافی نہیں مانگوں کسی سے۔ غوث پاک کی بات کرنے کے لیے کیا معافی، کس سے اجازت؟ ماشاءاللہ جب غوث پاک کی مرضی ہے تو پھر سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بہرحال یہ حافظ سلمان صاحب ہیں، اعظم اقبال بھائی ہیں اور احسان شاکر صاحب ہیں، اور بھی جو لوگ ہیں انشاءاللہ ان سے آپ ملاقات کریں گے۔ میری اپنی طبیعت یہ چاہتی میاں کہ خطیب اہل سنت علامہ حامد رضا صاحب قبلہ کو میں مائک پر لیا، میری اپنی طبیعت چاہتی تاکہ میاں کی دقت نہ ہو جائے، میاں کی واپسی میں ہے نا، بس میری اپنی سوچ ہے۔ 25 سال جس جلسے میں نہیں جاتا نا حامد بھائی، وہاں کی بھی ترتیب میں بناتا ہوں ماشاءاللہ۔ اعظم بھائی مائک پر آئے تو لوگوں کا دل ان کی مٹھی میں ہوگا، لیکن ابھی میں ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور اس باوقار شخصیت سے ملاقات کریں، جو بھی گفتگو ہوگی۔ میں نے ان کی حصے کی تقریر کر دی ہے ماشاءاللہ، یہ بات بھی ذہن پہ رہے، میں نے آج ان سے وقت مانگا ہے اور انہوں نے بھی غوث پاک کا صدقہ سمجھ کے مجھے وقت دیا ہے ماشاءاللہ۔ ان کے حصے کی گفتگو ہو گئی ہے، وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہمارے بڑے بھائی نے بڑے دن گزرے، راتیں گزاری ساتھ میں، علامہ حامد رضا صاحب قبلہ کھیتا سرا جون پور۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، مائک بنائے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھائے، فیضان سرکار غوث العظم، مجلس سرکار غوث العظم، عاشقان سرکار غوث العظم، فیضان غریب نواز، تیار حضور شمس العلماء، مسلک اعلیٰ حضرت
शहजादे हुजूर शमसुल उलमा उलमाए अहले सुन्नत उर्स सरकार उमर शाह बाबा अदब से बैठे और बड़ी प्यारी गुफ्तगू भी समाप्त कर लें। उसके बाद बड़े बड़े शोरा किराम तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ईमान पर खात्मा होगा कैसे भाई? अचानक तो आप जब ब्रेक लगाने के आदी नहीं होंगे तो ब्रेकर पे अचानक ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी तो पलटेगी। कब? जब आप ब्रेक लगाने के आदी पहले हो चुके होंगे, आप सीख चुके होंगे, तब जब ब्रेकर आएगा तो सुकून से ब्रेक लगाएंगे ताकि गाड़ी को भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो। जब कलमा पढ़ने के आदी पहले से हो चुके होंगे तो यही कलमा आखिरी वक्त में इंशाअल्लाह आपके दिल की जबान पर आ जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह दें। जब आएगा तो क्या कहेंगे आप लोग? इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा। बात माने बात मुझे मेरे हिसाब से वो आ रहे हैं, सूफी साहब आ रहे हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे बैठे 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 बैठे, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसुल आजम, अजमत गरीब नवाज, बारगाह सरकार मुराद अली शाह चिश्ती। सूफी साहब माफी चाहते, आगे बढ़े। आपको मालूम होना चाहिए कि सूफी साहब के बिला मेरे उस्ताद ही नहीं, मेरे उस्ताद के उस्ताद हैं। मुझे पाला है और मुझे खिलाया है, मुझे पिलाया है। मेरा इमाम कहता है मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले मिल्लत व सीरत पे लाखों सलाम। आमीन कह दो। सुभान अल्लाह। और ये तो हर बाप की तमन्ना होती है कि अपने बेटे को गिरने से बचाए, उसे संभाले रखे। तो शायद यही सोच करके बिलखुसूस मेरे उस्ताद करीम हुजूर शाह मखदूम गिरामी सूफी यूसुफ कादरी शाह साहब क़िबला तशरीफ लाए मेरी तरफ से, और बिलखुसूस मेरे आका मोहब्बतों के इमाम शहनशाह देवा शरीफ सैयदना शाह सरकार वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला, जिसका कोई नहीं उसके वारिस पाक है। सुभान अल्लाह। जिसका दिल कहीं न लगे उसे देवा शरीफ में छोड़ दीजिए इंशाअल्लाह। जिसको कहीं सुकून ना मिले उसे वारिस देवा के चौखट पर सुकून मिल जाता है। अल्लाह ने उनके दरो दीवार में इतनी मिठास रखी है, देवा शरीफ की जमीन में इतनी बरकतें रखी हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बड़ी शान के मालिक है और उनकी मोहब्बत की निशानी मौजूद है। आप सब यहाँ पे तशरीफ फरमाएं। तो हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत की ये सुन्नत थी कि कलमे शरीफ का विरद करना। तो आप जब घर से निकला करें तो बावजू निकला करें, इंशाअल्लाह बोले, दिल से बोले इंशाअल्लाह। और जब बावजू निकलेंगे तो कलमा शरीफ का ये टुकड़ा पहला वाला पढ़ते हुए निकलेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दरो दीवार के करीब से गुजरे, अपने होने मोमिन होने का आप प्रूफ जमा करें, गवाह जमा करें। आप समझ रहे हैं? आप बच्चे खामोश रहे, गवाह जमा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीच में जो सैयदजादे बैठे हैं या किसी भी इदारे के तलबा और उलमा हजरात हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए मिंबर शरीफ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। कुरान की आयत इतनी मरतबे पढ़ें कि आपको याद हो जाए। कल चाय खाने पर अखबार उठा करके उसकी हेडिंग की बात बाद में कीजिएगा, पहले ये बात कीजिएगा, कल अजीम बुजुर्गों की मौजूदगी में एक झूठे ने बड़ी सच्ची बात कही जो अल्लाह ने कुरान में कही है। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान। अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहा है
پہلے معنی سنیں اس کی میننگ سنیں، غور سے یاد کر لیں تو بات بن جائے گی۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے ایمان والو، مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کو اللہ کہہ دے کہ تم ایمان والے ہو تو اس کے بعد تو پھر کچھ کسی اور کے گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی نا بھائی۔ رب نے ہمیں مومن کہہ دیا تو اب تو میرا کالر جو ہے ٹائٹ ہو گیا۔ اب ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مومن کہا ہے۔ اب ہمیں کسی کے تعاون کی سپورٹ کی ضرورت نہیں، کوئی مجھے کچھ بھی کہے، رب نے ہمیں مومن کہا ہے۔ اتنی پر ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، لیکن رب نے اسی آیت میں ایک اور الٹیمیٹم دیا ہے، اگر اے ایمان والو تم میری رحمت کے نزدیک ایمان والے ہو، لیکن اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، ایک اور کام کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو ایک اور کام کرو۔ سنیں آپ، ایمان لے آئے ہو تو ایک اور کام کرو، وہ کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے بھی رہنا۔ سمجھ گئے؟ یعنی برف کی سل کو خریدنا مشکل نہیں ہے، جہاں بھی چلے جائیں الہ آباد میں 1000 روپے دے کے 300 روپے ٹیمپو والے کو دے کے اپنے گھر لا سکتے ہیں۔ برف خریدنا آسان ہے، لیکن اس برف کو پگھلنے سے بچانا مشکل کام۔ سمجھ گیا؟ آپ مومن ہو تو اس کو سنبھالنا ہے، اس دولت کو تو سنبھلے گی کیسے؟ اسی قرآن کی اسی آیت کے دوسرے طرف آپ جائیں گے جہاں اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے بھی رہنا۔ سمجھ گئے؟ اب آپ مومن ہو، اللہ سے ڈرتے بھی ہو، تو اس کے بعد بھی ایک شرط ہے اللہ کی، سنیں طلباء کرام بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، اس کے بعد بھی ایک قانون ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر تم مومن ہو اور ڈرتے بھی ہو مجھ سے تو ایک اور کام کرو۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس قرآن کی آیت میں 3 باتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہلی بات تم مومن ہو، دوسری بات اگر مومن ہو تو ڈرتے بھی رہنا اللہ سے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ باتیں ہوں گی آپ مومن ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم مومن ہو اور مجھ سے ڈرتے بھی ہو تو ایک کام اور کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہنا۔ کس کے ساتھ؟ اب ڈھونڈنا پڑے گا سچے ہیں کون، ڈھونڈنا پڑے گا۔ زمین پہ کتنے لوگ ہیں جو سچے ہیں؟ ہر ڈپارٹمنٹ، ہوم گارڈ سے لے کر کے پولیس، اور پولیس سے لے کر کے ملٹری ڈپارٹمنٹ، پھر وہ ایس ڈی ایم اور ڈی ایم، آئی ایس، آئی پی ایس، آئی جی، ڈی آئی جی، اور پھر یہ سی ایم ہے، یہ پی ایم ہے، یہ فائنانس منسٹر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس ڈپارٹمنٹ چلے جائیے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کیا ہے ان میں کوئی سچا ہے کیا؟ پھر آپ ادھر چلے جائیے، یہ ناظرہ پڑھتا ہے، پھر یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ عالم دین ہے، یہ مفتی ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، اس ڈپارٹ میں دیکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ ڈرائیور لائن میں دیکھ لیجیے، کوئی سائیکل چلا رہا ہے، کوئی بائک چلا رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی پائلٹ ہے وغیرہ وغیرہ، اس ڈپارٹ میں دیکھ لیجیے۔ وہ آخر وہ ڈپارٹ کون سا ہے کہ جس ڈپارٹ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم سچوں کے ساتھ ہو گئے تو مجھ سے ڈرتے بھی رہو گے، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا۔ یہی چوک گئے وہ لوگ جن کے دل میں بزرگوں کی محبت نہیں تھی، جن کے دل میں غوث اعظم، غریب نواز، صابر پاک، وارث پاک، مخدوم سمنہ، بریلی شریف کے تاجداروں کی محبت نہیں تھی۔ یہی چوک گئے، وہ اپنے سجدوں کو اپنے سامنے رکھنے لگے اور وہ سوچے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے منور شاہ الہ آبادی کی، کیا ضرورت ہے مراد علی شاہ چشتی کی، جبکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ جو کام دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ نہیں کر پاتے وہ کام یہ اشاروں سے کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ وہ کام اکبر، یہ اشاروں سے کر دیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، سمجھ گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج جو بات ہوگی نا، وہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج سے 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جتنے سچے آ چکے ہیں، اور صوفی صاحب اللہ کے ہاتھ میں، حضرت کے ہاتھ میں، سبحان اللہ۔ آپ یقین کریں مولانا اعجاز بھائی کہ صوفی صاحب کی بزرگوں کی جہاں جوتیاں رکھی ہیں، وہ میں بڑے فخر سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی لا کے مجھ کو دے دے، میں اس کو اپنے سر پہ رکھ لوں، خدا کی قسم۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے دل میں حضرت کی بڑی محبت ہے، اللہ کی طرف سے، یہ غوث پاک کی طرف سے۔ میں نے کوئی کبھی خدمت نہیں کی، کبھی بیٹھا بھی نہیں مؤدب طریقے سے، میں کم عقل انسان تھا، ایسی مبارک شخصیتوں کی خدمت نہ کر سکا۔ سرکار کے سامنے معذرت چاہتا ہوں، بڑے لوگ ہیں، ان کی خدمتیں کریں، ان سے محبت کریں، ان چہروں کو دیکھیں، آپ کے دل کے اندر ایمان آ جائے گا انشاءاللہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسے مسلمان کہتے ہیں؟ آپ پہلے دیکھیں تو صحیح، مسلمان کسے کہتے ہیں پہلے سمجھے تو صحیح۔ یہ کاغذ پہ ہونا، یہ شناختی کارڈ پہ ہونا، پاس پہ ہونا،
بلیک بورڈ پر ہونا یہ سب کچھ نہیں ہے. فرشتوں کے رجسٹر میں کون مسلمان ہے یہ پتا کیا کریں. ٹھیک ہے؟ تو آج اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پتا کرو کہ آج سے 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کر کے امام مہدی تک، وہ کون ایسا شخص ہے جو سب سے بڑا سچا ہے. سبحان اللہ. تو پتا چلے گا ایک ہے، وہ سچا ہی نہیں ہے، وہ سچوں کا سردار ہے. اسی کا نام شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اسی کا نام، نعرہ رسالت. اسی کا نام شیخ جشن غوث الورا علامہ آصف رضا سیفی. نعرہ تکبیر. بات سنا، صوفی صاحب کے ہاتھ میں دے دیں، صوفی صاحب کی بات بس بہت ہے، سب کی طرف سے سنیں. اجازت بھائی اس مائک کی آواز کم کرائیں، بہت اچھا مائک ہے ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بچے ہیں ان کی ماں باپ خاموش کر دیں گے، تھوڑا سا گیپنگ کے ساتھ بولیے ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو آج سے 900 سال سے لے کر کے اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ. اب وہ تو نہیں ہے، پھر ان کے دلارے موجود تو ہیں، ان کے لاڈلے تو موجود ہیں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم بغداد شریف میں آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کی دعاؤں کے سائے میں رہنے والے شاہ مراد علی چشتی ہمارے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام. یا غوث اعظم کون سا ایسا ایریا ہے جہاں آپ کے غلام حکومت نہیں کرتے؟ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. وہ کون سا ایسا ایریا ہے جہاں آپ کا دریا ٹیکس نہ وصول کرتا ہو. سبحان اللہ. راج کس شہر، وہ ٹیکس جو شریعت میں وہ نہیں، ادھر اشارہ ہے. تو یہ بڑے لوگ ہیں. سچوں کے سردار کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. کیا نام ہے؟ جن کے وضو ہوں وہ بولے، زور سے بولے، کیا نام ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. انہی کو دنیا حضور غوث اعظم کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ حضور، اونچے بولے، حضور غوث اعظم کہتی ہے. تقریباً 1 گھنٹے کے آس پاس گفتگو ہے جو غوث اعظم کے بارے میں ہے اور غوث اعظم سے آنے کے پہلے کے بارے میں. سمجھ رہے نا؟ آنے سے پہلے کے بارے میں. اور وہ ٹاپک ہے میرا کہ آئے نہیں ہیں دھوم مچی ہے. کم سے کم 1 گھنٹے کی گفتگو ہے. ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے تو پیدائش سے پہلے جو دھوم مچی تھی غوث پاک کی اس کا ذکر ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج غوث پاک کی وہ پیدائش مبارکہ سے پہلے کی باتیں پھر کسی موقع پر بیان کروں گا. آج آپ کی پیدائش مبارکہ سے لے کر کے آپ کے وصال انور شریف تک اور اس وقت سے لے کے اب تک کی جو خاص خاص باتیں بتوفیق الہی و عطا رسول و مرضی سرکار غوث اعظم، اگر اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں ہو جائے. اجازت ہے انشاءاللہ؟ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. غوث اعظم سرکار کا لنگر آپ کی نیاز کس کے گھر میں ہوتی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سب کے گھروں میں ہوتی ہے. مولانا اعجاز بھائی مبارک ہو. غوث اعظم کا نام لیتے رہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولیں. ایک صاحب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، بولے حضور میری 3-4 بیٹیاں ہیں اور میری بچیوں کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجیے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اپنی بچیوں سے کہا کرو کہ روزانہ وہ پڑھا کریں 111 مرتبے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. کیا پڑھا کریں؟ حضور کی بیٹی کا نام ہے، آپ کو سن کے خوش ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی مبارک نام آئے تو خوش ہونا چاہیے. یہی تو ایک ذات ہے جس کے دامن میں حسنین کریمین کھیلا کرتے تھے، جو حضور کے جسم کا حصہ ہے. سمجھے آپ؟ حضور نے ان کو اپنا دل کہا ہے. حضور نے مخدومہ کائنات کو اپنا دل کہا ہے. امی خدیجہ کی لاڈلی بیٹی ہیں. دنیا کی ساری عورتیں مخدومہ کائنات کے نالین پہ قربان ہو جائیں. اللہ نے بڑی بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیا کرنے آئے ہو؟ نام کا اثر سن لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. کیا کرنے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور میری کئی بیٹیاں ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں میری بیٹیاں پڑھا کریں تو برکت ہو جائے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اپنی بچیوں سے کہہ دو روزانہ پڑھا کریں یا فاطمہ یا فاطمہ. محبت سے بولو. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ ہے نا، وہ بہن ہے، بیٹی ہے، کسی نہ کسی بھائی کی بندی ہے، سب ہیں ماشاءاللہ رشتے ہیں. بیٹیاں تو بڑی برکت کی نشانی ہوتی ہے، بڑی برکت کی نشانی ہوتی ہے. تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کیا پڑھا کرو روزانہ؟ اب دل سے بولو انشاءاللہ اپنے گھر میں جا کے اپنی بیٹیوں سے یہ کہیں گے.
نہیں کہیں گے تو پھر کیا فائدہ ہے جلسے سے؟ ایک کام تو کریں، کم سے کم کہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو اس نے پوچھا حضور یا فاطمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو لڑکیاں یا فاطمہ کا ورد کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، وظیفہ کرتی ہیں، اللہ ان کو کردار فاطمہ کا صدقہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کردار فاطمہ کا صدقہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے کہا حضور یہ لڑکیوں کے لیے ہے، یا فاطمہ پڑھا کریں 111 مرتبے، لڑکوں کے لیے کیا ہے؟ لڑکوں کے لیے کیا ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ان سے کہہ دو وہ میرا نام لیا کرے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، ان سے کہہ دو وہ میرا نام لیا کریں۔ زندہ باد۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ اسی شعر کے ارد گرد میری گفتگو گھومے گی انشاءاللہ۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے بولو میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ اگر بغداد شریف آپ گئے اور پھر گئے تو پھر آپ یہ شعر کہیں گے۔ بیٹا خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ جو بچے پردے کے بغل میں، جی بچوں کو خاموش کر دو۔ یہ پردہ ہاں اٹھا دیں، بچے شور کر رہے ہیں، کوئی بات ہاں اٹھا دیں۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ آپ بھی بولیں کہ جس کا نام سنتے ہی، سب لوگ بولے بھائی کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میری آواز سے پہلے، زور سے بولو میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ وہ اختر حاضر دربار ہے اس بار بھی آقا، ہزاروں بار جس کی آپ نے بگڑی بنائی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے۔ حضور غوث اعظم کی بات کرتا ہوں میں، تو اپنے بچیوں کو بتائیں گے، کیا بتائیں گے پڑھنے کے لیے؟ یا فاطمہ کتنی مرتبہ؟ کم سے کم منیمم 111 مرتبہ پڑھائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور خود بچوں سے بولیے گا غوث پاک کا نام لیا کرے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو ہو، کوئی ہندو بھائی ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے بندے تو ہیں، اللہ کے بندے، ان کی ہدایت کی دعا کیا کرو۔ اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور شاہ صوفی سلطان میں فرماتے ہیں جب 200 گھر 199 لوگوں ہندوؤں کے ہوتے ہیں، ہندو بھائیوں کے ہوتے ہیں، ایک گھر مسلمان کا ہوتا ہے، جب یہ مسلمان اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہے تو 199 گھروں میں ہندو بھائیوں کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ اسے بھی ٹھیک کر دیا کرتا ہے۔ دعا کیا کرو، ان کے بچوں کے لیے دعا کیا کرو۔ ان کے دل میں تمہاری طرف سے کیا ہے اس سے آپ کو مطلب نہیں، آپ سلامتی والے مذہب کے فالوور ہیں تو آپ سلامتی پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سلامتی پیدا کریں، آپ کبھی بھی ان کو چھوڑ کے نہ کھانا کھائیں، کبھی بھی ان کو ان کے بچوں کو حقارت سے نہ دیکھیں، دعا کریں۔ اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ اس کو بھی حضور کی امت میں داخل کرے گا۔ کون سی یار جنت چھوٹی ہے کہ نقصان ہو جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون سی جنت چھوٹی ہے کہ کسی ایک کے جانے سے آپ کی جگہ تنگ پڑ جائے گی؟ جنت تو سوچ پر، جتنا سوچتے جائیں تھک جائے گی سوچ، اس سے بھی کشادہ ہے جنت۔ الحمدللہ رب۔ شاکر بھائی، روبیل بھائی آگے آئے ماشاءاللہ، بابا جی آئے، اب آپ آگے آئے ماشاءاللہ۔ مولانا اعجاز بھائی دیکھیں، ہم گڈو بابا کے گھر کے لوگ ہیں، روبیل بھائی ہیں، شاکر بھائی تشریف لائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بات اور سن لیں غوث پاک کی عظمت کے حوالے سے، اس کے بعد بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سنیں گے؟ جو لوگ میرے بھائی کھڑے ہیں، کرسیاں نہیں مل پائی ہیں، وہ ممبر شریف پر آ جائیں، کوئی دقت نہیں ہے الحمدللہ۔ ذرا محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ روبیل بھائی، شاکر بھائی ایسے آ جائے، پیچھے آ جائیں، ممبر بیٹھے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بیٹھے اوپر ممبر شریف بیٹھے، کوئی صوفی صاحب اجازت دے دے، بیٹھے سرکار کے محفل ہے، بیٹھے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ ایک بات کرتا ہوں حضور غوث پاک کے حوالے سے، اتنی باتیں غوث پاک کے حوالے سے آج اللہ کی توفیق سے ہوں گی کہ آپ جب یہاں سے اٹھو گے نا تو سوچو گے آج ہی پاسپورٹ بنوانا ہے مجھ کو بغداد شریف جانے کے لیے انشاءاللہ۔ آپ خاموش ہو گئے یار یہ آصف بھائی تو کیا خرچہ بڑھائیں گے؟ نہیں بھائی، جب غوث پاک بغداد شریف بلائیں گے تو انتظام بھی کریں گے وہی انشاءاللہ۔
وہی ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ تو بغیر 1 روپے کا سکہ لیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، بغیر سکہ لیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے جو ساری نعمتیں دی یہ غوث پاک کا صدقہ ہے، ماشاءاللہ ہے کہ نہیں؟ سنیں حضور غوث پاک کی عظمت پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد بات کریں۔ جہاں پیدا ہوئے، جس ایریے کا نام، ملک کا نام، جہاں تعلیم حاصل کی، جہاں آپ نے چلہ فرمایا، جہاں پڑھایا، جہاں مجاہدے میں گئے، ساری باتیں انشاءاللہ آج آپ کو غوث پاک کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے پیٹ بھر جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ کا مرتبہ دیکھیں۔ خواجہ خضر ایک بزرگ کا نام ہے، خواجہ خضر ان کا نام ہے۔ خضر اس لیے بولتے ہیں کہ خضر کے معنی ہوتے ہیں ہریالی کے، اور خواجہ خضر کو اس لیے خضر کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں پر بیٹھتے تھے وہاں ہری گھاس پیدا ہو جاتی تھی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جو جس گنبد کے سائے میں آرام کر رہے ہیں وہ کس رنگ کا ہے؟ سب لوگ بولو بھائی، ہرا رنگ کا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ گنبد خضرا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ ہرے رنگ کا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو خواجہ خضر ایک بزرگ کا نام ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ اولیاء کی پوسٹنگ کرواتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اولیاء کی وہ پوسٹنگ کرواتے ہیں۔ جیسے یہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، سڑک کا ٹھیکہ دے دیا، ان کے اوپر کوئی اور ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی، اللہ کے حکم سے یہ اولیاء کی پوسٹنگ کرواتے ہیں۔ نینی کے کتب کو اٹھا کے الہ آباد بھیج دیتے ہیں، الہ آباد کے مرزوب کو فتح پور بھیج دیتے ہیں، وہاں کے ابدال کو کانپور بھیج دیتے ہیں، کانپور کے اوتاد کو لکھنؤ بھیج دیتے ہیں، وہاں کے غوث کو رامپور بھیج دیتے ہیں۔ ایسے ہی اولیاء کو اٹھا کے یہ اللہ کے حکم سے یہ جو ہے ان کی جگہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان سے ایک بزرگ نے پوچھا تھا، اے خواجہ خضر یہ بتاؤ، تم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، کبھی کوئی ایسا بھی اللہ کا ولی ملا جس نے تجھے حیرت میں ڈال دیا ہو؟ آپ سمجھ گئے وہ کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، جس نے تجھے حیرت میں ڈال دیا ہو؟ تو خواجہ خضر کہتے ہیں ملے تو بہت لیکن حیرت میں ایک ہی نے ڈالا۔ کہا وہ کون ہے؟ تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ جو دنیا ہے اسے ناسوتی دنیا کہتے ہیں، ناسوت۔ اس سے ہٹ کر کے اور بھی ورڈز ہیں، دنیا ہے، عالم ہے۔ کہتے ہیں میں عالم ناسوتی دنیا سے نکلا، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم مہاہوت کی طرف اڑ رہا تھا ہوا میں، جہاں سے یہ جزیرے، یہ ٹاپو، یہ آئس لینڈ، یہ برفیلی وادیاں، آبشار، جھرنے ختم ہو جاتے ہیں، پھر پانی ہی پانی ہے لاکھوں ہزاروں کلومیٹر دور تک۔ کہتے ہیں بالکل آخری ٹاپو پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی شال اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ کیا اوڑھے ہوئے؟ شال اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ تو میں سمجھ گیا خواجہ خضر کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہی ہے۔ میں اوپر سے نیچے اترا اور میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا او اللہ کے ولی اٹھ، یہ تیرے سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھ اپنی پوسٹ بڑھا اور اللہ اللہ کر تاکہ تیرا اور پرموشن ہو جائے۔ تھوڑی سی محنت کر، یہ کیا سونے کے لیے تھوڑی پیدا ہوا ہے۔ اگر تو صالح ہے، متقی ہے تو مرزوب بن جا، مرزوب ہے تو سالک بن جا، سالک ہے تو ابرار بن جا، ابرار ہے تو اوتاد بن جا۔ جو پوسٹ اللہ کی ہے نا دی ہوئی اس پر آگے بڑھ، پرموشن کرا، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ تو خواجہ خضر کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے جو لیٹا ہوا ہے؟ آواز آئی، اے خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ آئے ہائے، اس کا نام عبد القادر جیلانی، اس کا نام عبد القادر جیلانی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ بڑی شان غوث پاک کی ہے۔ اللہ آج اس وقت جو غوث پاک کے دربار میں خادم کی جو ڈیوٹی ہو اس کے جوتیوں کے طفیل میں اس محفل کو قبول فرما لے، جو غوث پاک کے محلے سے گزر رہا ہو اس کے صدقے میں کرم فرما دے۔ تو حضور غوث اعظم کا یہ مرتبہ عظمیٰ ہے۔ غوث اعظم سرکار کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تیزی سے بات کروں گا، سوال نہیں کروں گا آپ سے۔ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ شہر کا نام ہے جیلان۔ کیا نام ہے؟ جیلان۔ سب کی آواز آنی چاہیے، کیا نام ہے؟ پیچھے والے جو بھائی بیٹھے بولے کیا نام ہے؟ جیلان۔ غوث پاک جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا نام جیلان، ٹھیک ہے؟ اچھا جیلان کس ملک میں ہے؟ تو آپ بتائیں، ایران میں۔ کہاں ہے؟ حضور غوث اعظم جس ملک میں پیدا ہوئے ملک کا نام سب بولے بھائی، بولیں گے تو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ایران اس ملک کا نام ہے۔ ایران بڑا بھی پیارا ملک ہے۔ اسی ایران میں ایک شہر کا نام ہے سمنان، جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ دو ہی چار لوگوں نے سبحان اللہ کہا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ بیمار ہو گئے تو جاؤ گے نہیں وہاں پر؟ ہاں،
سرکار مخدوم پاک کی پیدائش کی جگہ سمنان، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی ایران میں ایک جگہ کا نام ہے، جو لوگ ممبئی میں رہتے ہیں نا، مرین لائن پر ایک آستانہ ہے مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی کا۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے اصفہان، جہاں ممبئی کے وزیر مالیت فائننس منسٹر شیخ بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے سنجر۔ کوئی خاموش نہیں رہے گا بھائی، سب نے ان کا نمک کھایا ہے، ابھی بھی کھا کے آئے ہوئے ہیں، کل پھر بھی کھائیں گے انشاءاللہ، صبح قیامت تک انہی کا کھائیں گے، یہ ملک بھی انہی کا ہے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے سنجر، جہاں ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، شہر غریب نواز، ملک غریب نواز۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے بستام، جہاں سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے پیر بایزید بستامی آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے شیراز، جہاں علماء جانتے ہیں شیخ سعدی شیرازی آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک ایران میں جو وہاں کی راجدھانی ہے تہران، وہاں سے قریب 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، جہاں مولا علی اکبر کی امی مخدومہ شہر بانو آرام کر رہی ہیں۔ میں نے ان کی مزار شریف پر تقریباً 3 مرتبہ حاضری دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ مخدومہ شہر بانو۔ مجھے اس پورے سفر میں کچھ جگہ ایسی ہیں جو بہت رلاتی ہیں۔ ایک تو وہ جگہ جہاں مولا عباس کی مزار شریف ہے، ایک وہ جگہ جہاں پر مولا حسین شہید ہوئے تھے، ایک وہ جگہ جہاں مخدومہ شہر بانو آرام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نشانی کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ملک ایران میں نے کہا مخدوم سمنا پیدا ہوئے، مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے، اسی ملک ایران میں غریب نواز پیدا ہوئے، اسی ملک ایران میں میرے آقا سرکار بایزید بستامی لیٹے ہیں، اسی ملک ایران میں شیخ سعدی شیرازی لیٹے ہیں، اسی ملک ایران میں مشہد ایک شہر ہے، وہاں سے تقریباً 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ایک شہر ہے جس کو جام بولتے ہیں، جام۔ اسی جام شہر میں وہ بزرگ لیٹے ہیں جس کو احمد جام کہتے تھے، جو شیر پر سواری کیا کرتے تھے، بلٹ پہ نہیں، شیر پر۔ کس پہ؟ ڈپلیکیٹ شیر پر نہیں بھائی، اوریجنل شیر پر، وہ جنگل والا شیر، سمجھے؟ شیر پر سواری کرتے تھے۔ یہ شیر پر سوار ہو کے غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تھے اور فرمایا شیخ عبد القادر غوث پاک، میرا شیر بہت بھوکا ہے، اس کے لیے کچھ انتظام کیجئے۔ آپ یقین کیجئے اس کا انتظام تو بعد میں، اس کے لیے تو انتظام بعد میں ہوتا، غوث پاک کے کتے نے ان کا انتظام پہلے کر دیا۔ غوث اعظم کے کتے نے انہی کے شیر کو چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اسی ملک ایران میں شہر جام جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے ہیں، اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے جیلان، جہاں حضور غوث اعظم پیدا ہوئے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا اس کا پتہ بھی یاد کر لیں، کبھی انشاءاللہ آپ جائیں تو پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ بولو بھائی، بولتے رہیے، یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ سرکار دولہا بنے ہیں، آج تو سرکار کے پیر بھی آئے ہوں گے، اپنے بیٹے کا صدقہ بانٹنے کے لیے آئے ہوں گے۔ اور بھائی ظاہر سی بات ہے، جب بھائی دولہا بنتا ہے تو بہنیں چلی آتی ہیں، وہ سرما لگاتی ہے تو اپنا حق مانگتی ہیں۔ وہ شادی ہوتی لگ رہا ہے کہ ہوئی نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ اور بہنیں اگر اپنے بھائی کے سر پر وہ سہرا وغیرہ باندھتی ہے تو اس کا اپنا حق مانگتی ہے۔ ان کی بیوی جب گھر میں آتی ہے دلہن بن کے تو وہ بھی اپنے بھائی سے اپنا حق مانگتی ہیں۔ جب 11 تاریخ آئی تو بریلی کا امام تڑپا، وہ بھی کہتا ہے آج 11 تاریخ ہے، غوث پاک دولہا بنے ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ ابن زہرا کو مبارک کو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میں۔ تو آج آپ بھی سرکار سے ان کے پیر کی خیرات مانگے، ان کے دور کے مشائخ کی خیرات مانگے۔ تو یہ ملک ایران میں کبھی جائیے گا ضرور انشاءاللہ۔ اب جب سرکار کی بارگاہ میں آئیے گا تو بغداد جانے کی دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ بے شک انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو بھائی انشاءاللہ۔ وہ سب بھیجیں گے تو انتظام وہی کریں گے انشاءاللہ، آپ فکر ٹینشن مت لیجئے بھائی، غوث پاک بلائیں گے تو۔ اسی ملک ایران میں وہاں کی جو راجدھانی ہے اس کا نام ہے تہران۔ ایران کی جو راجدھانی ہے کیا نام ہے؟ تہران۔ تہران سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے جسے رشت کہتے ہیں، رشت ایئرپورٹ، یاد رہے گا تو بھولیں گے نہیں آپ، رشت بولتے ہیں ایئرپورٹ کو۔ اسی ایئرپورٹ سے قریب تقریباً 50-55 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جو ٹھنڈا علاقہ ہے، جہاں برف باری زیادہ ہوتی ہے، اسی کو جیلان کہتے ہیں، جہاں حضور غوث پاک پیدا ہوئے، جہاں حضور غوث پاک کے نانا شیخ عبداللہ صومعی آرام کر رہے ہیں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور سرکار غوث اعظم کے نانا ہیں شیخ عبداللہ صومعی، سبحان اللہ بولے۔ غوث اعظم کے یہ نانا کا نام تھا۔ غوث اعظم کے والد تھے شیخ موسیٰ جنگی دوست۔
غوث اعظم کی ماں کا نام تھا مخدومہ فاطمہ ام الخیر. غوث اعظم کی پھپھو کا نام تھا مخدومہ عائشہ جیلانی. غوث اعظم کے سگے چھوٹے بھائی کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلانی. حضور غوث اعظم کے ایک مخصوص استاذ کا نام تھا شیخ حماد دباس. غوث اعظم سرکار کے ہاتھ پاؤں دبانے والے، خدمت کرنے والے مقبول لوگوں میں سے خادموں کا نام تھا شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی، شیخ بقا بن بطور، شیخ علی نصر ہیتی، شیخ رضا خوش ہو جاؤ، شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی، شیخ منور شاہ الہ آبادی. سبحان اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ اکبر. باتیں یاد رہیں گی. غوث پاک کی امی کا نام فاطمہ ام الخیر، باپ کا نام موسیٰ جنگی دوست، نانا کا نام شیخ عبداللہ سومئی، پھپھو کا نام عائشہ جیلانی، بھائی کا نام شیخ عبداللہ جیلانی، استاذ کا نام شیخ حماد دباس، خادم کا نام ابو حفص الحسنی الموصلی، شیخ بقا بن بطور، شیخ علی نصر ہیتی اور شیخ رضا، شیخ کبیر الدین، شیخ منور شاہ الہ آبادی. غوث اعظم کے پیر کا نام شیخ ابو سعید مخزومی. کسی ایک نے سبحان اللہ کہا؟ سبحان اللہ. غوث اعظم کے پیر کا نام شیخ ابو سعید مخزومی، ان کے پیر کا نام شیخ ابو الحسن، ان کے پیر کا نام شیخ ابو الفرات طرطوسی، ان کے پیر کا نام شیخ عبد الواحد تمیمی، ان کے پیر کا نام عمر شکلی، ان کے پیر کا نام شیخ جنید بغدادی، ان کے پیر ہے شیخ سری سختی، ان کے پیر ہے شیخ معروف کرخی، ان کے پیر ہے امام علی رضا، ان کے پیر ہے امام موسیٰ کاظم، وہ لاڈلے ہیں امام جعفر صادق کے، وہ لاڈلے ہیں امام باقر کے، وہ لاڈلے ہیں امام زین العابدین کے، وہ لاڈلے ہیں امام حسین کے، وہ بھائی ہیں امام حسن کے، وہ بیٹے ہیں مولا علی کے، وہ شوہر ہیں مخدومہ کائنات کے، وہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی. سبحان اللہ. علماء کرام منبر پر آئے. یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. میری آواز صوفی صاحب بیٹھے، میری آواز بیٹھے علماء کرام منبر شریف پر بیٹھے. ہاں بٹھا دیجئے معاشرہ. ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. آپ کی ماں نے آپ کا نام، آپ کو غوث پاک کا نام بتایا کہ نہیں بتایا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، ماں نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اپنی ماں کی بخشش کے لیے بولو لبیک یا غوث اعظم. تو اسی شہر میں حضور غوث اعظم سرکار پیدا ہوئے. محبت سے کہہ دو. آپ کی ماں فاطمہ ام الخیر اپنی ماں کے پاس بیٹھے تھے حضور غوث اعظم، اور اپنی ماں سے بولے امی. ارے جی بیٹے عبد القادر. غوث پاک فرماتے امی کوئی بات بتاؤ بچپن کی. پہنچی آواز؟ کوئی بات بتاؤ بچپن کی. تو غوث پاک کی امی کہتی بیٹا مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بڑی تعجب والی بات ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں بولو. تو میری ماں وہ بات کون سی ہے؟ کہتی ہیں کہ میرے لاڈلے عبد القادر جب تم میرے پیٹ میں تھے، میرے کہنے سے نہ کہنا، جب دل میں غوث پاک کی محبت ہوگی تو خود ہی کہتے رہنا. میرے بیٹے عبد القادر جب تم میرے پیٹ میں تھے نا، اس وقت ہمارے گھر میں ایک حادثہ پیش آیا تھا. بولے میری ماں وہ حادثہ کیا تھا؟ تو حضور غوث پاک کی امی فرماتی میرے لاڈلے عبد القادر تم میرے پیٹ میں تھے، میں گھر پہ تھی. دروازے پر ایک فقیر نے، ایک سائل نے دستک دی، کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دیجیے. تو کہتی میں دروازے پر گئی، دروازہ بند کر کے میں نے آواز لگائی اے دروازے پر مانگنے والے سائل، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، جاؤ بعد میں آنا تو تمہیں دے دیا جائے گا، نواز دیا جائے گا. سبحان اللہ. اس فقیر کو جب پتا چلا کہ اتنا خوبصورت محل یہ گھر ہے، اس میں کوئی عورت کے علاوہ کوئی اور نہیں، تو اس کی نیت خراب ہو گئی. سوچا کہ اندر چلے جائیں، ڈانٹ ڈپٹ کے عورت کو کنارے کر دیں گے، چوری کر کے بھاگ جائیں گے. غوث پاک کی امی کہتی ہیں بیٹے عبد القادر وہ سائل، وہ فقیر میرے گھر کے اندر آ گیا. جب اس نے مجھ پر سختی کی، میں سمجھ گئی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، میرے گھر سے سامان چوری کرے گا. تو آپ کی امی کہتی ہیں میرے دل میں حضور کی محبت تھی، میں نے حضور کو آواز دی، حضور کے رب کو آواز دی، مدینے والے کو آواز دی. سبحان اللہ. کبھی آواز نہیں دی اس لیے ہم خاموش ہیں، کبھی دی ہوتی نا حضور کو آواز تو پتہ چلتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کتنا سنتے ہیں، حضور کتنا، کبھی حضور سے محبت اتنی کی تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مجھے کہیں اور نہیں جانا ہے، ورنہ باتیں تو وہ سائیڈ میں نکلتی رہتی ہیں شاخیں، مجھے غوث پاک کی باتیں کرنی ہے. آپ کی امی کہتی میرے بیٹے عبد القادر میں نے حضور کو آواز دی، اپنے آقا کو آواز دی. کہا پھر کیا ہوا امی؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر اچانک کھجوروں کی باغ سے، سیب کی باغ سے ایک شیر نکل کے آ گیا. پھر بولے وہ میرے گھر میں آ گیا، اس نے چھلانگ لگا کے اس سائل کا، اس فقیر کا 2 ٹکڑے کر دیے، اس کو گھسیٹ کر کے وہ جنگل میں لے کے چلا گیا. میرے بیٹے میں دہل گئی تھی، میں کانپ گئی تھی کہ ایسے یہ مشکل موڑ پر یہ کیا ہوا. غوث اعظم مسکرائے، حضور غوث اعظم مسکرائے، فرماتے ہیں امی وہ شیر کو پہچانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہ شیر عبد القادر ہی تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
صورت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے، مجھے بولو میری آواز سے پہلے تیری آواز، تیری آواز آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاتون تھی، گھر میں دائی تھی نا، دائی، وہ جھاڑو پوچھا لگانے والی، سمجھے نا بھائی، وہ تھی نا، وہ خدمت کرتی تھی غوث پاک کی۔ 15-16 سال غوث پاک کی عمر شریف ہوئی نا، تو وہ کہنے لگی کہ غوث پاک کے پاس میرے لاڈلے عبد القادر جیلانی، تو غوث پاک فرماتے جی میری ماں، مما بولو کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بیٹے عبد القادر، بچپن میں تم کو اکثر دیکھتی تھی محلے کے بچوں کے ساتھ تم کھیل کھیلتے تھے، کھیل بھی سنو لاجواب ہے، کھیل کھیلتے تھے۔ بولے وہ کھیل کیا تھا؟ یاد کرو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تو مما کہتی ہیں میرے بیٹے، میرے لاڈلے عبد القادر، کھیل یہ ہوتا تھا کہ تم اپنے محلے کے بچوں سے کہتے تھے باری باری غائب ہو جاؤ، پہلے تم غائب ہو میں تمہیں ڈھونڈوں، پھر میں غائب ہوں مجھے ڈھونڈیے گا۔ تو کہتے ہیں پھر، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری ماں دائی نے کہا، جو مجھے خدمت کرتی تھی، میری خدمت کرتی تھی، بولے کہ اے میرے بیٹے عبد القادر، میں نے اکثر دیکھا ہے جو بچے کہتے تھے ٹھیک ہے اے عبد القادر میں غائب ہونے جا رہا ہوں، کہیں بھی غائب ہوتے آپ انہیں ڈھونڈ لیتے تھے، آپ انہیں ڈھونڈ لیتے تھے، لیکن جب آپ غائب ہوتے تھے تو آپ کو نہیں ڈھونڈ پاتے تھے۔ صحیح صحیح بتاؤ کہ کہاں چلے جاتے تھے؟ جس کو یقین پڑے گا وہی بولے گا، جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائے۔ ہر چیز کا فیصلہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہے کہ نہیں بھائی؟ اور نہ مانے تو نہ مانے، ہم سے کیا مطلب ہے، یہ وائرس ہے، بیماری ہے، اور نہ مانے تو نہ مانے۔ جس کو یقین ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ اپنا دل لگائے بھائی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں، وہ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرے لاڈلے ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بچے غائب ہوئے، آپ نے ڈھونڈ لیا، پھر بولے آپ جب غائب ہوئے تو دن بھر پریشان تھے، ڈھونڈ نہیں پائے، صحیح صحیح بتاؤ عبد القادر کہاں چلے جاتے تھے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں، میں بچوں کے سامنے غائب ہو جاتا تھا، اڑ کر کے میں سورج میں جا کے گم ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، لبیک یا غوث اعظم، 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 لبیک یا غوث۔ کہتے ہیں کہ میں سورج میں گم ہو جاتا تھا، سورج میں گم ہو جاتا تھا۔ آپ کی امی نے کہا اوفو بیٹے سورج میں گم ہو جاتے تھے؟ کہا ہاں۔ آپ کی امی نے کہا کہ میرے بیٹے عبد القادر، اچھا وہ تو بچپنا تھا، اب 15-16 سال کے ہو، اب کیا پوزیشن ہے؟ اب کہاں غائب ہوتے ہو؟ بچپن میں تو سورج میں گم ہو جاتے تھے، اب کہاں غائب ہوتے ہو؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں بچپن میں سورج میں گم ہو جاتا تھا، اب ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے بچپنے کا یہ عالم ہے اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا؟ 18 سال کی عمر ہوئی غوث پاک کی، اپنی ماں فاطمہ ام الخیر، غوث پاک کی امی کا نام سب لوگ لیں، فاطمہ ام الخیر، بولے فاطمہ ام الخیر، فاطمہ ام الخیر۔ آپ فرماتے امی میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ بغداد کا نام سنا سبحان اللہ تو کہہ دیں، ہاں کہتے میں علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جانا چاہتا ہوں؟ اونچی بولو، عمر کتنی ہے غوث پاک کی؟ 18 سال ہے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا، ایک بات تو سنی، جب آپ کی امی کی عمر 60 سال کی ہوئی تب غوث پاک پیدا ہوئے تھے۔ 60 سال کی عمر میں کوئی پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی محبت اس کی ماں کے دل میں کتنی ہوگی۔ بے شک، لیکن پھر بھی غوث پاک کہتے ہیں میری ماں مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے، مجھے حضور کا دین سیکھنا ہے، جس سے ہم کو اور آپ کو دوری ہے۔ کانوینٹ میں پڑھا دیا بچوں کو، مدر ٹریسا اور پھر سینٹ جیویئر سینٹ جوزف میں اپنے بچوں کو ڈال دیا۔ صرف قرآن بچوں کو چھونے کے لیے مکتب بھیجا ہے، چھو لیا اس کو رکھ دیا، پھر وہ موت مٹی میں اٹھاتا بھی نہیں ہے، اور ٹیلی فون کے ذریعے سے بات کرتے کرتے 1 گھنٹے کا وقت نکال دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی موبائل کے سہارے سے زندہ انسان اللہ اکبر اس قرآن کو چھونے کو تیار نہیں ہے۔ جس قرآن کی تعلیم کی برکتوں کو دل میں بسانے کے لیے غوث اعظم نے اپنی ماں سے کہا میرے ماں میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹے کیوں؟ کہا میں دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں کی آنکھ میں آنسو آئے، بولے میرے بیٹے عبد القادر جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے نبی کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ ہم اپنے بچوں کو یوں سنبھال کر کے رکھتے ہیں، سمجھے، سب کچھ سکھا دیں گے، یہ نہیں بتائیں گے بیٹا جھوٹ نہ بولنا، سب کچھ سکھا۔ جوتا پہننے کا طریقہ بچوں کو 2 سال میں معلوم ہو جاتا ہے، شرٹ کوٹ اور ٹائی لگانے کا طریقہ 3 سال کے بچوں کو پتا چل گیا، لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹے حرام نہ کھانا، سمجھے۔ ہم کو جب ہمارا مزاج بدلا تو میں ابھی کل کی پرسوں کی رات میں ایک صاحب کے مجلس میں تھا،
میں نے حقوق پر تقریر کی تھی، شہر کے لوگوں کا حقوق حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، اس موضوع پر بات کی تھی۔ تو جب پیسوں کا صحیح استعمال ہوتا ہے تب بچے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بنتے ہیں۔ جی بے شک، سمجھ رہے آپ؟ ایک صاحب جا رہے تھے، ان کی بیوی کے بیٹے بچہ تھا، مدینہ شریف کے تھے، عبد الرحمن فرخ ان کا نام تھا۔ سنیں آپ، عبد الرحمن فرخ نام تھا، ان کی بیوی امی سے تھی۔ بولے اپنی بیوی سے کہ میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں اور کافی دن کے بعد آؤں گا، بہت ضروری کام ہے، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میں چلا گیا اور کام پہ کام پہ جب اتنا نکلا نا، میں 20-22 سال تک نہیں آ پایا مدینہ شریف۔ ان کا گھر مدینہ شریف میں تھا۔ کہتے ہیں 20-22 سال کے بعد جب مدینے آیا نا تو دل میں خیال آیا کہ پہلے حضور کے دربار میں حاضری دے لوں، پہلے روضہ مصطفیٰ دیکھ لوں، کافی دن ہو گئے تھے دیکھا نہیں تھا۔ کہتے حضور کی مزار شریف پر گیا، پلکوں سے حضور کے دربار کی خدمت کی، اچانک میرے کانوں میں حضور کی حدیث شریف کی آواز آئی، قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ محدث مدینہ شیخ ربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں۔ تو شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کر کے اس درس کلاس میں آیا جہاں محدث مدینہ شیخ ربیع حضور کی حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ کہا میں دنگ رہ گیا، 70-80 سال عمروں کے لوگ بیٹھے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، اور 21-20 سال کا ایک نوجوان لڑکا امامہ شریف سر پہ سجائے، جس کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا نشہ تھا، جس کے چہرے پر حضور کے چہرے کا نور تھا، جس کے لب و رخسار حضور کی وجہ سے مہک رہے تھے۔ حضور کی باتیں کرتا تو لوگ ایسا لگتا کہ جیسے حضور ہیں۔ حضور جہاں جہاں مسکرائے وہاں وہاں مسکراتا تھا۔ حضور نے اپنی تقریر میں جہاں جہاں اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے وہاں وہاں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا۔ اہل مدینہ ماتم کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اس کا کلاس چل رہا تھا، اور بڑے بڑے علماء تڑپ رہے تھے حضور کی محبت میں، حضور کی باتیں سن رہے ہیں۔ عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میں بھی بیٹھ کے رونے لگا، میں بھی خوب تڑپا۔ میں نے کہا وہ ماں کتنی مبارک ہوگی جس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے، وہ باپ کتنا خوش قسمت ہوگا جو جس کی گود میں اس نے پرورش پائی ہوگی، وہ خاندان کتنا عظیم ہوگا جس خاندان میں اس عظیم محدث کی آمد ہوئی ہوگی۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ کہتے ہیں اس نے اپنی تقریر ختم کی اور شیخ محدث مدینہ ربیع نے، تو لوگ اس کے پاس پہنچے تو میں نے کہا چلو ان سے بعد میں ملاقات کریں گے۔ دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے 20-22 سال کے بعد گھر آیا تھا، اپنے دروازے پر پہنچا۔ کہتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نکل آئی، اس کے بالوں کی چاندی نظر آ رہی تھی، عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہا کون؟ تو میں نے کہا اوہ، کچھ دیر کے بعد پہچان لیا، کہا وہ عبد الرحمن فرخ ہے۔ میں نے کہا آپ میری بیوی ہے، سلام کیا، خوب روئی، اپنے دوپٹے میں خوشی کے آنسو، مجھے اندر لے گئی، میرے لیے پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اور جیسے میں بیٹھا نا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، جب میں یہاں سے آج سے 21-22 سال پہلے جا رہا تھا 30,000 روپے میرے پاس تھے۔ کتنے؟ سب لوگ بولے 30,000 روپے میرے پاس تھے، وہ 30,000 روپے میں نے تمہیں دیے تھے اور کہا تھا کوئی ضروری کام ہو تو اس کو استعمال میں لانا، کام نہ ہو تو اس کو رکھے رہنا، وہ پیسہ کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا بیٹھو ابھی پائی کا حساب دوں گی۔ عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں تم نے گھر بھی نہیں بنوایا، وہ پیسے کدھر گئے؟ بولے بیٹھو سکون سے، تمہیں پائی کا حساب دوں گی۔ تو عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میری بیوی یہ بتا وہ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی، وہ بچہ کہاں گیا؟ کہا بیٹھو ابھی اس کا بھی حساب دوں گی۔ بیٹھو ابھی اس کا بھی حساب۔ بڑے بڑے لوگوں کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، کیا بنایا لوگ یار، وہ مریضوں کے ساتھ مذاق کرتے۔ دعا کرو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے تو حلال پیسے کا بنائے، حلال پیسے کا بنائے، تاکہ وہ جب چمر میں بیٹھے تو وہاں بھی حضور ہی کی محبت کو پھیلائے، غریبوں پہ رحم کرے، دوا لینے والوں کے پاس پیسے نہ ہو تو ان پر بھی مہربانی کرے۔ میں بڑی سچی بات کہتا ہوں۔ شیخ عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میری بیوی نے کہا اس کا بھی حساب دوں گی، پیسے کا بھی حساب دوں گی، پہلے کچھ کھانا تو کھا لے۔ تو شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا، نعروں کی آواز آئی تو کہا کہ میں دوڑ کے اپنے گھر کے دروازے پر آ گیا، میری بیوی میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی محدث مدینہ شیخ ربیع میرے گلی سے گزر رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھ یہی وہ عظیم محدث ہے جس نے میرے دل پر ایک ہی دن میں حکومت کر لیا ہے۔ کہا ہے میری بیوی، جب میری بیوی نے میری زبان سے محدث مدینہ کی تعریف سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو نکلے پلکوں پہ ٹلک کر کے اس کے دوپٹے میں جذب ہونے لگے۔
عبد الرحمان کہتے ہیں میں نے دیکھا میری بیوی رو رہی تھی، تو میں نے کہا رونے کی وجہ، کہا کچھ نہیں، تو کہا میں نے دیکھا کہ وہ محدث اور قریب آ رہا ہے، ادھر سے اور قریب آ رہا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، میری بیوی وہ تو اپنے ہی گھر کی طرف آ رہا ہے، ادھر آ کے ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا، اللہ اکبر، نہیں معلوم، سنیں بڑی غور سے سنیں میری بات، ادھر جائے گا کہ ادھر جائے گا مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا آج اس نے میرا دل جیت لیا، بڑے بڑے محدثین کو، بڑے بڑے فقیہان حرم کو اس کی گفتگو پہ روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کتنا مبارک خاندان ہوگا جس خاندان میں محدث مدینہ شیخ ربیہ پیدا ہوئے۔ کہا وہ اور قریب آئے، میں نے کہا میری بیوی روتے جاتی تھی اور مسکراتی جاتی تھی، اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے، وہ دوپٹے میں پوچھتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اچانک وہ قریب آ گیا، اتنا قریب وہ محدث مدینہ شیخ ربیہ آ گئے کہ شیخ عبد الرحمان فاروق کہتے ہیں میں ڈر گیا، وہ نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، میرے ہی گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے، مجھے دیکھ کے سلام کیا، میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے جھک کر کے ان کا ہاتھ چومنا چاہا، انہوں نے کہا نہیں، وہ میرے ہی گھر میں داخل ہو گئے، میری بیوی کو سلام کیا، اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لڑکا ہے جو میرے گھر میں انٹری کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا بیوی سے بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا ابھی تم نے پوچھا ہے کہ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی، وہ کہاں گئی؟ سن، میں نے تم سے کہا نا وہ 30,000 روپے کا پائی کا حساب دوں گی، دیکھ لو یہ وہی پیسے ہیں، یہ وہی بیٹا ہے، وہی پیسے ہیں، وہی بیٹا ہے۔ کبھی اپنے پیسوں کا استعمال کر کے دیکھو یار، کب بچوں کو دے دیا، بیوی کو، بیٹی کو دے دیا، وہ شاپنگ کر رہی ہیں، پرفیوم لگا کے مہک رہی ہیں، شیاطین ان کو اپنے انڈر میں لے رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی نگاہیں ان پر جم رہی ہیں۔ غوث پاک کی ماں نے غوث پاک کو بھی 40 اشرفیاں دی تھیں، ان اشرفیوں کی وجہ سے 60 ڈاکوؤں کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ ایک مرتبہ غوث پاک کی ماں نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا، پہلی بات کیا کہی غوث پاک نے؟ میرے بیٹے عبد القادر کہاں جاؤ گے؟ بولے جاؤں گا عراق میں ایک شہر ہے بغداد شریف، وہاں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے جامعہ نظامیہ۔ حضور غوث پاک نے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اس مدرسے کا نام سب لوگ لیں، برکت کے لیے پھر لیں، جامعہ نظامیہ۔ وہ مدرسہ کتنا پیارا ہوگا جس مدرسے میں غوث اعظم نے پڑھائی کی ہوگی، وہ کیسا کمرہ ہوگا، وہ کیسی درسگاہ ہوگی، سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے جب بچپن میں مدرسے جاتا تھا نا تو فرشتوں کی آواز سنتا تھا، فرشتے کہتے تھے اے لوگو ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے۔ میرے لیے جگہ گھیر کے رکھتے تھے فرشتے، یہاں کوئی نہ بیٹھے گا، یہاں اللہ کا ولی عبد القادر بیٹھے گا۔ غوث پاک کی ماں کہتی بیٹے جا تو دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے میں جب گھر سے نکلا نا اپنا جھولا لے کر کے، اپنا سامان لے کر کے، میری ماں نے کہا بیٹے تعال عبد القادر، ادھر 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 ادھر۔ کہتے میں اپنی ماں کے پاس پھر آ گیا، میری ماں نے کہا بیٹے عبد القادر یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے۔ بیٹھی تو یہ مائیں، پوچھو ان سے، ان کے بھی گود میں 2-2 سال کے بچے، ہم لوگ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں، بتاؤ کوئی ماں ایسا کہہ سکتی ہے؟ اور روتے ہوئے نہیں ہنستے ہوئے کہا میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، بس جسم ملاقات اب نہیں ہوگی، جسم کے ساتھ جا میرے بیٹے، میری آنکھ میں خوشی کے آنسو ہیں۔ غوث پاک کی امی کہتی ہیں جا میرے بیٹے ایک تحفہ تو لے دے جا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری ماں وہ تحفہ کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک کی امی جان کہتی ہیں کہ تیرے ابو نے مجھے ایک امانت دی ہے، وہ ایک وظیفہ ہے، اس وظیفے کو تیرے باپ نے کہا تھا میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا، بیٹا وہ عبد القادر وہ اپنا وظیفہ تو لے لے۔ غوث پاک فرماتے مجھے میری ماں نے وہ وظیفہ بتایا۔ بعد میں غوث اعظم جب 86-90 سال کے ہوئے تو فرما رہے تھے اے لوگوں میں نے بڑھاپے کی وجہ سے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیے ہیں، اس وظیفے کو پڑھنا میں نے کبھی بند نہیں کیا جو وظیفہ مجھے میری ماں نے بتائے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو مجھے جتنی پوسٹ بڑھی ہے، میری جتنا میرا پرموشن ہوا ہے ولایت کی دنیا میں، سب اسی وظیفے کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ دل سے میرے ساتھ پڑھنا چاہیں تو اس وظیفے کو پڑھ لوں گا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بغداد شریف میں بڑے عظیم بزرگ سید محمود قادری سائیں شاہ صاحب نے عطا فرمایا تھا ماشاءاللہ، بہت مبارک وظیفہ ہے۔ پڑھے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز نہیں آئی اب کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ یہی وظیفہ ہے جس کو غوث اعظم پڑھتے فرمایا کہ میرا پرموشن اسی وظیفے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا پرموشن، بولے وہ پیسے دے کے ہوا ہے، یہ فرق ہے۔ حضور غوث پاک اس دعا کو لے کے واپس آئے۔ ہمدان ایران میں ایک شہر ہے جہاں کیچڑ بہت رہتا ہے، دلدل زمین ہے، یہیں پر ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی نے حضور غوث پاک کے سچ بولنے کی وجہ سے، ہاں ہاں میری بھی صدری میں پیسے ہیں،
جھوٹ نہیں بولے غوث اعظم. 60 ڈاکوؤں نے حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ توبہ کیا تھا. کتنے؟ سب لوگ نہیں بولو گے کتنے؟ غوث پاک کتنی عمر میں بغداد شریف آئے تھے؟ سب لوگ بولو بھائی. 18 سال کی عمر میں غوث پاک بغداد شریف آئے تھے. آئے تو جس محلے میں مدرسہ تھا غوث پاک کا، اس محلے کا نام تھا باب العزج. باب العزج زے ہے، بعد میں جیم ہے. باب العزج. اس ادارے کا نام تھا جامعہ نظامیہ. اس کے جو فاؤنڈر تھے ان کا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی. اس مدرسے میں غوث اعظم نے 7 سال تعلیم حاصل کی. کتنے سال؟ سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کتنے سال. جو باتیں میں نے پڑھی وہ بتا رہا ہوں، بہت ساری باتوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. 7 سال تو حضور غوث پاک نے تعلیم حاصل کی. کتنے سال تک؟ 7 سال تک. آئے تھے کتنی عمر میں؟ اونچی بولے. کتنے ہوئی؟ کتنی؟ 25. جب 25 سال غوث پاک کی عمر ہو گئی تو حضور غوث اعظم سرکار یہ تھیوری حاصل کر چکے تھے، وہ پریکٹیکل حاصل کرنے کے لیے زبان درست ہو گئی. درست جسم کا ہر عضو تھا ماشاءاللہ، لیکن دل میں وہ نور مصطفیٰ کا ظاہر ہونا بھی نظر آنا چاہیے لوگوں کو. اسے پریکٹیکل کہتے ہیں، اسے چلہ کہتے ہیں، اسے مجاہدہ کہتے ہیں، اسے ریاضت کہتے ہیں. 25 سال کی عمر میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ بغداد شریف سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کو مدائن کہتے ہیں. مدائن بڑا پرانا نام ہے، مدائن کہتے ہیں. اسی شہر میں ان کی مزار شریف ہے جن کو حضور نے اپنا فیملی ممبر کہا، حضرت سلمان فارسی. زور سے بولو. اسی مدائن میں ان کی مزار شریف ہے جو حضور کے 1.25 لاکھ غلاموں میں سب سے پرائیویٹ صحابی رازدار مصطفیٰ حضرت حذیفہ یمانی لیٹے ہوئے. اسی مدائن شہر میں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کے نام سے کونڈا کی نیاز آپ کیا ہوتی. امام جعفر صادق کے سگے بھائی امام طاہر آرام کر رہے ہیں. اسی مدائن میں ایک اور مزار شریف ہے جو عظیم صحابی حضرت جابر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سمجھ گئے؟ 4 عظیم شخصیتیں یہاں پر آرام کریں. اسی مدائن کے کنارے پر ایک محل ہے، کسرا کا محل. جو حضور مکہ شریف میں 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے تھے نا، یہ کسرا کا محل پھٹ گیا تھا. دنیا کی 2 سپر پاور حکومت، ایک قیصر ایک کسرا. کسرا کا محل، قیصر کا محل یہ تھا. کسرا کے کنگورے ٹوٹے تھے روم اٹلی میں. تو یہ وہ محل تھا جو حضور کی پیدائش پر جس کی دیوار پھٹ گئی تھی. اتنی پھٹ گئی ہے مجھے یاد نہیں میں کتنی مرتبہ ادھر سے آیا گیا ہوں. اپنی بات کر رہا ہوں، اس کسرا کے محل کی بات، وہ قیصر کے محل کی بات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہاں جاتا تھا بہت زیادہ. وہ بڑی نشانی ہے حضور کی پیدائش کی. اس نے نجومیوں سے کہا یار دیوار میری محل کی کیسے پھٹ گئی ہے؟ تو نجومیوں نے کہا لگ رہا ہے کہ مکے میں وہ نبی آ گیا ہے. ہائے ہائے، مکے میں وہ نبی آ گیا ہے جو تمہاری حکومت کے پائے ہلا دے گا. ابھی تک وہ قیصر کا وہ محل موجود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قریب میں، اسی کے قریب میں ایک برج اجمی ہے جہاں غوث پاک کبھی کبھی دوپہر میں آرام کرتے تھے. اسی کے قریب میں ایک جنگل ہے جس جنگل میں غوث اعظم نے 25 سال تک اللہ 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 پڑھے. اللہ 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 اللہ، دل سے پڑھے، سب کی آواز آ رہی ہے. اللہ 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 اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں جب میں اللہ اللہ کرتا تھا نا اکیلے، تو جنگل کے شیر چیتے میرے قریب میں گولائی مار کے بیٹھتے تھے. وہ بھی کہتے تھے میرے ساتھ اللہ اللہ. سبحان اللہ. 25 سال تک حضور غوث پاک نے اس جنگل میں گزارا. 18 سال میں بغداد شریف آئے. 7 سال تعلیم حاصل کی. کتنی عمر ہوئی تھی بولے؟ اب 25 سال مدائن کے جنگل میں تھے. اب کتنی ہوئی ٹوٹل بولے کتنی؟ اور ٹوٹل غوث پاک کی جو عمر شروع سے آخر تک ہے وہ 91 ایئرس ہے. 9 کم 100 سال. 51 سال عمر شریف غوث پاک کی. 91 ایئرس. اب کتنے بچے 50 سال میں؟ 50 سال کے بعد 41. ٹھیک ہے، 41 سال بچے.